میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی آپ نے حجام کی یا پچھنا لگوانے والے کی، سینگی لگانے والے کی اجرت، اس کی کمائی کے تعلق سے پوچھا ہے، اور آپ نے 3 حدیثیں بھی بھیجی ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبیث کمائی قرار دیا ہے، ناپسندیدہ یا بری کمائی اس کو قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں، اصل میں جب حدیثیں سب سامنے رکھتے ہیں تو بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ عموماً یہ حدیثیں پیش کر کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کی کمائی حرام ہے، یا اس کی کمائی جو ہے استعمال ہی نہیں کر سکتے حجامہ کی، سینگی لگوانے کی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی کمائی کو حرام قرار دیا ہو۔ اس حدیث سے یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جب یہ حدیثیں سب سامنے رکھیں گے تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے لیے اس کو پوری طرح حلال قرار دیا ہے، اور اس کے مالک آزاد کے لیے جو ہے اس کو ناپسند قرار دیا ہے، کیونکہ یہ عموماً غلام کیا کرتے تھے یہ کام، اور منہ سے جو ہے خون کھینچا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بعض اوقات غلام بیچ بھی دیا کرتے تھے خون کو، تو بھی اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجامہ کرا کر کے پیسے دیے، اجرت دی اس کی، تو اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اجرت نہ دیتے۔ جو چیز اس کے لیے حرام ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے، تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو عموماً سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے حدیثیں بھیجی ہیں ان میں محدثین نے، جیسا کہ آپ نے ترمذی کی روایت بھیجی اور ابو داؤد کی، تو اس میں محدثین نے باب کیا باندھا ہے؟ دیکھیے، امام ترمذی نے پہلا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی کسب الحجامی، سینگی لگانے کی اجرت کے تعلق سے باب، اور پھر میں اس میں جو ہے وہ حضرت محیصہ کی روایت لائے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اجازت مانگی، آخر کار اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ حجامہ کی اجرت جو ہے اپنے اونٹ کو اور غلام کو کھلاؤ، ان کے غذا میں استعمال کرو۔ پھر اسی کے بعد دوسری روایت لائیں، ما جاء من الرخصۃ فی کسب الحجامی، سینگی لگانے والے کی اجرت لینے کا جواز، یعنی رخصت ہے، جواز ہے، جائز ہے کہ سینگی لگانے والا جو ہے وہ اجرت لے اور اس کو استعمال کرے، یعنی اس کے لیے یہ حلال ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس سے جو ہے وہ حرام ہے، اس وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس وجہ سے محدثین نے ساتھ ہی ساتھ باب باندھ کر کے دوسری دلیل بھی پیش کر دی، تو غلط فہمی دور ہو گئی۔ کسی بھی محدث نے یہ باب نہیں باندھا ان احادیث پر کہ بھئی حجام کو پیسے لینا حرام ہے، یا حجام کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے، کسی نے بھی یہ باب نہیں باندھا اس سے، بلکہ عموماً محدثین نے بس ما جاء فی کسب الحجام، سینگی لگانے والے کی اجرت، نہیں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا اللہ کے رسول نے، کہ مالک بھی اپنے غلام سے یہ کام کرا کر کے پھر خود بھی اس کے پیسوں کو کھائے، اس کو ناپسند کیا۔
اور اس کی اجرت لینا جائز ہے، اس کو بھی ساتھ میں واضح کر دیا۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی لائے امام ترمذی اور امام ابو داؤد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور اس کے بعد اجرت کا حکم دیا۔ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعات الحجام اجرہ، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ کے رسول نے سنگی لگوائی اور اس کی اجرت جو ہے اس کو دی۔ بلکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں، جہاں وہ تینوں طرح کی حدیثیں لائے ہیں، باب فی کسب الحجام کہ پچھنے لگوانے والے، سنگی لگوانے والے، حجامہ کرنے والے کی کمائی کا بیان، اور اس میں وہی حدیث لائے جس میں ہے کہ کسب الحجام خبیث، کہ سنگی لگانے والے کی کمائی جو ہے وہ بری ہے یا ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ ترجمہ کرنے والے علماء اسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر دوسری روایت لائے حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے اجازت مانگی تو آخر کار اللہ کے رسول نے اپنے غلام کو کھلانے کی اجازت دی۔ اس سے علماء اسلام نے وضاحت کری کہ اگر حرام ہوتا تو کبھی بھی غلام کو کھلانے کی اجازت نہ دیتے اللہ کے رسول۔ پھر تیسری روایت امام ابو داؤد لائیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، الفاظ پر غور کریں تو حدیث واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعات الحجام اجرہ ولو علمہ خبیثا لم یعطہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ اگر یہ کام، خود عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْتِهِ، اگر یہ کام یا یہ اجرت دینا خبیث ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ دیتے، کبھی بھی یہ اجرت نہ دیتے۔ تو اب یہ پچھلی حدیثوں کا ترجمہ واضح ہو گیا، یہاں جو خبیث کہا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا وہی مطلب ہے جس طرح سے حدیث کے آگے ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے وضاحت کری، وَمَهْرُ الْبَغْيِ خَبِيثٌ، اور جو ہے عورت کے زنا کی کمائی وہ خبیث ہے، وَثَمْنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، اور کتے کی قیمت جو ہے وہ خبیث ہے۔ یعنی اپنے غلام سے زبردستی یہ کام کروانا اور پھر غلام کی اس کمائی کو، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ شریفوں والا یا شرافت والا کام نہیں ہے، خون جو ہے لوگوں کا منہ سے چوسنا، نکالنا، یہ غلاموں کا کام ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں ان کی محنت کی کمائی جو ہے انہی کو دیا جائے، انہی کے پاس رہنے دی جائے، مالک ان سے وہ قیمت نہ لے، مالک ان کی اس محنت کی کمائی کو، حجامت سینگی لگوانے کی، حجامہ کی کمائی کو نہ کھائے۔ اسی طرح اپنی لونڈی کے ساتھ کو جو ہے اس کام پہ لگا دینا کہ وہ بدکاری کرتی پھرے اور پھر اس کی کمائی کھائے، اس کو بھی خبیث کہا۔ کتے کو جفتی کے لیے جو ہے اپنا نسل والا کتا جو ہے نر کتا ہے تو اس کو مادہ پر چڑھوانا اور اس کی کمائی کھانا، اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ حدیث ہی اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ناپسند کیا کہ مالک جو ہے وہ غلام کی اس کمائی کو کھائے، اس لیے منع کیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نور الاوطار میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہ علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے سنن ابو داؤد کو، اس میں وہ لکھتے ہیں فوائد میں کہ اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوا کر لگانے والے کو 1 صاع کھجور اجرت میں دی۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابن محیصہ نے ایسی کمائی کے بارے میں مسلسل سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کی کمائی اپنے اونٹ یا غلام کو کھلانے کی اجازت دے دی۔ تو پچھنے لگانے میں چونکہ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ منہ سے مریض کا خون چوسا جاتا تھا، لہذا اس نسبت سے اس خبیث یا ناپسندیدہ اسے کہا گیا، ورنہ یہ مطلق حرام نہیں ہے۔
ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچنے لگانے والے کو خود اجرت عطا نہ کرتے، ایسی کمائی اونٹ یا غلام کو کھلانے کی اجازت نہ دیتے، اور یہ امکان بھی ہے کہ پچنے لگانے والے جسم سے نکلا ہوا خون بھی فروخت کر دیتے تھے، اس لیے بھی اللہ کے رسول نے اس کو خبیث کہا، جیسا کہ نیل الاوتار، امام شوکانی نے نیل الاوتار میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 321 میں یہ وضاحت کی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خود تشریح ہو گئی صحابی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کمائی ہی سرے سے جو ہے خبیث ہے اور اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجرت نہ دیتے۔ یہ خود کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس پر باب باندھ رہے ہیں کہ باب ما جاء من الرخصۃ فی کسب الحجام، سینگی لگانے والے کی اجرت لینے کا جواز، اور پھر میں اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی روایت بھی لائے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجمه ابو طیبۃ فامر له بصاعین من طعام وکلم اهله فوزعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداویتم به الحجامہ او ان من امثل دوائکم الحجامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، جس نے آپ کو پچھنے لگائے تھے اس کا نام ابو طیبہ تھا، اس نے سینگی لگائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاع غلہ اس کو اجرت میں دیا، اور اس کے مالکوں سے بھی اس سے کم پیسے کم خراج لینے کی سفارش بھی کری، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروانے کی ترغیب بھی دی۔ اسی حدیث میں آگے کیا فرمایا؟ ان افضل ما تداویتم به الحجامہ، بھئی سب سے بہترین علاج تمہارے لیے سینگی لگوانا ہے۔ اور دوسری روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ سینگی لگوانا یہ بہترین دوا ہے، بہترین علاج ہے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں اور اجرت بھی دے رہے ہیں۔ امام مالک، امام لیث بن سعد وغیرہ بلا استثناء جو ہے اس کو مباح کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں بالکل حلال ہے۔ امام احمد اور شافعی وغیرہ اور دیگر محدثین وہ کہتے ہیں کہ آزاد کے لیے، یعنی جو غلام کا مالک ہے، جو غلام سینگی لگاتا ہے اس کا مالک کے لیے اس کا استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، اور غلام کے لیے بالکل مباح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں فاعل کی تخصیص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبیث کہا ہے، نہ کہ عام طور پر، کیونکہ وہ منہ سے خون کھینچا کرتے تھے، اور یہ جو ہے غلاموں کا کام عموماً ہوا کرتا تھا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر وضاحت کرتے ہیں اس کی کہ اس کی محنت کا جو منافع ہے اس کو استعمال کرنا بالکل مباح اور جائز ہے، اپنی محنتانہ لینا اس کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح ہر محنت کرنے والے کو اس کا پیسہ دیا جاتا ہے، اس کی محنتانہ اس کو دی جاتی ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محیصہ کو ان کے اجرت نہ دیتے، اس کا حکم نہ دیتے اگر یہ حرام ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کے لیے اس کو ناپسند کیا، اس لیے اس کو خبیث کہا۔ اور پھر کسب خبیث کے لفظ جو اللہ کے رسول نے استعمال کیے اس سے حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ خبیث کہنا اس سے حرام ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کو بھی خبیث کہا ہے، کئی حدیثیں اس کی موجود ہیں کہ لہسن اور پیاز کو خبیث کہا، لیکن اس کے باوجود یہ حلال ہیں، حرام نہیں ہے خبیث کہنے کے باوجود بھی، جس طرح ان کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں خبیث تو کہا ہے، ناپسندیدہ تو کہا ہے، لیکن حرام نہیں قرار دیا اس کو۔ ہاں امام ابن قدامہ آخر میں بحث لمبی کرنے کے بعد یہی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء جو ہے اس کی کمائی کے جواز کے قائل ہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناپسندیدہ اللہ کے رسول نے قرار دیا، نہ کہ حرام، یعنی بالکل حلال طیب نہ ہو کر کے ایک نوع کی کراہت ہے اس میں۔ اور کچھ علماء نے جو ہے اس کو منسوخ بھی قرار دیا ہے کہ بھئی پہلے آپ نے اس طرح سے کہہ دیا تھا، بعد میں جو ہے آپ نے
خود اجرت دے کر کے واضح کر دیا تو وہ پچھلی منسوخ ہو گئیں، یہ بھی کچھ علماء نے کہا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ دیتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فخبث اجر الحجام من جنس خبث اکل الثوم والبصل، زاد المعاد کے اندر، کہ یہاں خبیث کہنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے لہسن اور پیاز کو کھانے کو خبیث کہا ہے، اسی طرح سے حجام کی کمائی کو خبیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حرام نے قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین سینگی لگوانے کی مزدوری کی اجازت دیتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، باپ کے ذریعے بھی سمجھا دیا اور صحابہ اور تابعین کا فتویٰ بھی انہوں نے پیش کر دیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقال الاکثرون من السلف والخلف لا يحرم کسب الحجام ولا يحرم اکلہ لا علی الحر ولا علی العبد وهو المشہور، کہ اکثر سلف اور خلف کے یعنی شروع دور کے بھی اور بعد کے بھی اکثر علماء جو ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، نہ آزاد کے لیے حرام ہے نہ غلام کے لیے حرام ہے، یہی مشہور ہے۔ اور کہتے ہیں یحمل النہی علی کراہت التنزیہ، کہ منع جو ہے وہ اس کو مکروہ تنزیہی پر جو ہے محمول کیا جائے گا، کہ ہاں بھی مکروہ تحریمی نہیں، حرام نہیں قرار دیا بلکہ ناپسندیدہ قرار دیا بس۔ وذهب الجمہور الى انه حلال واحتجوا بحدیث انس وابن عباس، جمہور علماء اکثریت علماء کی یہی عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بالکل حلال ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کو حرام کیا ہو کہا ہو اللہ کے رسول نے۔ خبیث کے دوسری تشریح صحیح مسلم کی روایت میں شر القصب کے لفظ سے بھی آیا ہے کہ یہ بری کمائی ہے، اس طرح سے بھی کہا ہے، یعنی غلام جو کما رہا ہے اس کو مالک جو ہے اس کو استعمال نہ کرے، اس کے لیے یہ برا ہے یا ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور محیصہ والی جو روایت ہے کہ انہوں نے اجازت مانگی بار بار، آخر اللہ کے رسول نے اپنے غلام کو کھلانے کی اجازت دی، تو اس سے بھی بالکل واضح ہے، کیونکہ یہی روایت دوسرے صحیح مسلم میں اس الفاظ سے بھی ہے کہ ان رجلا من الانصار حدثہ یقال له محیصہ کان له غلام حجام فزجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسبہ۔ تو حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ وہ جو محیصہ تھے ان کا ایک غلام تھا جو حجام تھا، پچھنے لگواتا تھا، حجامہ کیا کرتا تھا وہ غلام، تو اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا کہ بھئی اپنے غلام کی جو حجام ہے اس کی اجرت تو مت کھایا کر، اس کی کمائی تو مت استعمال کر۔ اس نے کئی بار اجازت مانگی لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اونٹنی کو کھلا دے اور اپنے غلام کو ہی کھلا، تو مت کھا، کہ ناپسند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس اس کے علاوہ جو ہے اس کو حرام بالکل نہیں گردانا جا سکتا، یہ حلال ہے۔ حجامہ کی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاج کرنے کی ترغیب دی اور حجامہ لگوانے کا حکم بھی دیا، اور خود اللہ کے رسول نے حجامہ لگوا کر اجرت دی، بالکل بہت ساری حدیثیں ہیں، بالکل واضح ہیں، لہٰذا ایک دو حدیثیں لے کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سب حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء سلف کی تطبیق دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھایا اور بتایا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔